نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت محترم واجب القدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل شانہ کا شکر ہے جس نے ہمیں شعبان کا دوسرا جمعہ نصیب کیا، مجھے اور آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا مسجد میں آنا قبول فرما لے، اور شعبان کے جو 2 جمعے باقی ہیں مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک نصیب فرما دے خیر و عافیت کے ساتھ۔ اب رمضان المبارک بالکل قریب ہے، اور جب کوئی چیز قریب ہو تو اپنے معمولات کے اندر تیاری کرنی چاہیے۔ کس چیز کی تیاری؟ جب مہمان گھر کے اندر پتہ چل جائے کہ کوئی مہمان آنے والا ہے، اس کی ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اگر رہنا ہو تو اس کے رہنے کی ہم بستر کا، اس کے واش روم، ہر چیز کا ہم انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر صرف کھانے کے اوپر آنا ہے تو ہم اس کا انتظام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جو آنے والا مہمان ہے وہ خوش ہو جائے مہمان نوازی سے۔ جب رمضان المبارک مہمان آنے والا ہے، رمضان المبارک سے پہلے ہمیں چاہیے کہ چند کام بہت ضروری ہیں جو کرنے والے ہیں، ان کی طرف ابھی سے ہم چاہیے تو یہ تھا کہ پوری زندگی اس کا عمل ہو جائے۔ اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو ابھی سے چاہیے کہ یہ نہ سوچیں کہ کل شروع کریں گے، آج سے ہی اس کا عمل شروع کر دیں۔ وہ ہے نماز۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، 18واں سپارہ شروع ہو رہا ہے سورۃ مومنون، اس کی پہلی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے اتنا مقام، اتنی دفعہ یہ نماز کا حکم کسی اور عبادت کا نہیں، تقریباً 700 یا 750 کے قریب آیات ہیں کہ جس طرح نماز کا حکم دیا گیا، تو گویا کہ یہ نماز ایک ایسا عمل ہے اس کے بغیر گزارا نہیں۔ جس طرح انسان کو سانس لینے کی ضرورت ہے، اس طرح ہر مسلمان بندے کو نماز کی ضرورت ہے۔ آج کہتے ہیں نا کامیابی چاہتے ہیں، نماز عادت بن جائے کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ نماز کیا بن جائے جی؟ عادت بن جائے تو کامیابی کیا ہے جی؟ مقدر بن جاتی ہے۔ آج ہم نے کامیابی کسی اور چیز کو سمجھ لیا۔ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا، جو چیزیں ہمیں نظر آنے والی ہیں ہم نے ان کو کامیابی سمجھ لیا۔ اب ایک بندہ امتحان کے اندر بیٹھا ہے، اس کو سوال کا بھی پتہ ہے، یہ میرے پاس سوال آئے گا اور مجھے اس کا جواب بھی معلوم ہے۔ اگر میں وہ سوال دیکھنے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود اس جواب کو صحیح طریقے سے حل کر پیپر گاہ سے باہر آ جاؤں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ پھر فلاں کو، سر کو فون کرتا ہے، سر مجھے پتا تھا یہ سوال ہے، مجھے اس کا جواب پتا تھا،
تھوڑی سی کنفیوژن ایسی ہوگی کہ مجھے سمجھ نہیں لگی کہ میں نے جواب دینا کیا تھا. سر میں نے ایسے کر کے جواب دے دیا، سر میں نے ایسے کر کے جواب دے دیا. جب سوال کا ہمیں علم ہے، جواب کی ہم تیاری نہ کریں تو پھر کل بڑا پچھتاوا ہوگا. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 باتیں ہیں دین اسلام کے ساتھ. وہ کیا باتیں ہیں جی؟ سب سے پہلی بات کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد 4 کام ہمارے ذمے ہیں. ہر مسلمان کے ذمے یہ 4 کام ہیں. ان میں سے 2 کام ہر اس بندے نے کرنے ہیں جس کو اللہ نے زندگی دی، صحت دی، اور 2 کام اس نے کرنے ہیں، اس بندے نے جس کو اللہ نے مال دیا، اس نے زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا ہے اور اللہ کے گھر کا حج بھی کرنا ہے. اللہ کے گھر کا کیا کرنا ہے جی؟ حج بھی کرنا ہے. اور سب سے پہلی بات اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 کاموں میں سے سب سے پہلا کام کلمے کے بعد کے ٹوٹل 5 کام ہیں، اور کلمہ پڑھنے کے بعد 4 کام کرنے. سب سے پہلے فرمایا صلاۃ. جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون. کبھی ہم غور سے اس کو پڑھ لیتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہماری کامیابی کہاں پہ ہے. اس ترجمے کے اوپر ذرا غور کر لیتے تو ہم سمجھتے ہیں ہماری کامیابی کہاں پہ ہے. کاش کہ پھر ہم دنیا کی کامیابی کے پیچھے نہ دوڑتے. کاش کہ ہم دنیا کی کامیابی کو عارضی کامیابی سمجھتے. جو کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے، جو آگے جو چیز کام آنے والی ہے، ہم دن رات اس کی محنت کرتے. یار میرے ساتھ کوئی بندہ محبت کرتا ہے نا، میں مثال کے لیے ایک بات سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. میرے ساتھ کوئی بندہ محبت کرتا ہے، مجھے کوئی تحفہ دے گا، کوئی ہدیہ دے گا، مولانا یہ آپ کے لیے، قاری صاحب یہ آپ کے لیے. اگر میں اس تحفے کی، اس ہدیے کی قدر نہ کروں تو وہ کیا کہے گا؟ یار یہ مولوی صاحب نے میرے ہدیے کی قدر ہی نہیں کی، انہوں نے، ان کو علم ہی نہیں تھا. میں نے کس چاہت کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ میں نے ان کو تحفہ دیا، انہوں نے ان کی قدر نہیں کی. میں اور آپ آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے ہم نام گو ہیں اور نعرے لگانے والے ہیں. ہمیں نبی کے ساتھ عشق ہے. دین اسلام کے اندر جتنی بھی باتیں آئیں جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے رہے، اور ایک ایسا تحفہ دین اسلام کے اندر جس کے لیے اپنے محبوب کو رب نے 7 آسمانوں کا سفر کروایا، پھر سدرۃ المنتہا پہ جا کر پھر یہ 5 نمازیں دی. ملی تو 50 تھی، رہ کتنی گئی تھی؟ 5. جو چیز تحفہ ہمیں ملا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے اوپر ہم نے اس کی قدر نہیں کی، تو بھائی بڑا افسوس ہے. نعرہ نبی کا لگائیں، دل میں ان کی محبت ہو. اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہائے، باپ کے ساتھ محبت ہو، دوست کے ساتھ محبت ہو تو اس کی خوشی کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہ میرا دوست مجھ سے راضی ہو، میرا فلاں عزیز مجھ سے راضی ہو،
میں یہ کام کروں گا تو وہ بہت خوش ہوگا. تو کیا ہم نبی کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں؟ تو کیا ہم نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے؟ کسی کو نماز کی دعوت دو، کہتا جی ابھی رمضان میں 2 ہفتے پڑے ہیں، جب رمضان آئے گا ٹوپی نکالیں گے، سر پہ ڈالیں گے، پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، جو ہی رمضان جائے گا ہم غائب ہو جائیں گے. ہائے افسوس، ایسا عمل نہیں کرنا کہ رمضان میں ہم نمازی بنیں. یہ ایک ایسی عبادت ہے دن میں صرف 5 وقت. یار 5 نمازیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کتنا کو ٹائم لگے گا؟ گھنٹہ لگ جائے گا، 1.25 گھنٹہ لگ جائے گا، 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. ہماری زندگی میں 1.5 گھنٹہ بھی نہیں رہ گیا مولانا کہ بھائیوں ہماری زندگی 1.5 گھنٹہ بھی نہیں کہ ہم آئیں اور آ کر سجدہ کریں. ایک بات یاد رکھنا، جہاں پہ سر جھکتے ہیں وہ مقام خدا ہے، جہاں پہ دل جھکتے ہیں وہ مقام مصطفیٰ ہے. اور جہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو جھکانا ہے، سر کو جھکانا ہے، وہ مقام خدا ہے. ہم نماز کو عبادت بنا لیں اور زندگی میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی. کامیابی چاہتے ہو نا؟ آج بازاروں مارکیٹوں کے اندر کیوں آباد ہیں؟ آوازیں لگ رہی ہیں، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، گاہک نکلتا ہے، وہ خرید و فروخت کے لیے نکلا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت واپس آئے گا. اور نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو بتا کے جاتے ہیں بھائی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، یوں گیا اور میں 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد میں یوں دکان پہ آیا. البتہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب وہ گھر میں نہیں ہوتے تھے، بازار گئے ہوتے تھے، تو کوئی آتا تو اندر سے آواز آتی وہ بازار میں ہیں، ابھی 10-15 منٹ تک آ جائیں گے، 10-15 منٹ تک وہ آ جائیں گے. اور اگر پوچھتے کہ وہ کہاں پہ ہیں، کوئی اور آ کے پوچھتا، کہا کہ مسجد میں ہیں، پتہ کوئی نہیں کب آئیں گے. اگر ملاقات کرنی ہے تو مسجد میں چلے جاؤ. آج ہم نے کیا کیا؟ نماز جیسی عبادت کو ہم نے چھوڑ دیا. اور دیکھ لیں مسجدیں بالکل ویران ہیں. فجر میں حاضری دیکھ لیں، ظہر کی حاضری دیکھ لیں، عصر کی نماز کی حاضری دیکھ لیں، مغرب اور عشاء کی حاضری دیکھ لیں. اور جب ہم نے اللہ کے گھر کو ویران چھوڑ دیا اور ہسپتال آباد ہوتے دیکھے، پھر ہم نے کچہریوں کو آباد ہوتے دیکھا، ہم نے تھانوں کو ہم نے آباد ہوتے دیکھ لیا. ارے بھائی کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ کے گھر کو آباد کر لو، اللہ کے گھر کی رونقوں کو آباد کر دو، انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی. ایسی کامیابی ہے اس کے بعد ناکامی نہیں ہو سکتی. اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے کہتا ہوں آج یہ تہیہ کر کے جاؤ کہ اب رمضان کا انتظار نہیں، آج سے ہی ہم نے تہیہ کر لیا، کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، صف اول کے اندر کھڑے ہوں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو پڑھیں گے، اپنے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب ہم نماز پڑھیں گے تو یہ سوچ لیں جس نبی کا ہم نعرہ لگانے والے ہیں اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں. اس کی آنکھوں کیا کرنے والے ہیں جی؟ ٹھنڈا کرنے والے ہیں. یہ نہ ہو کہ زندگی یوں گزر جائے اور سب سے پہلے جس چیز کا قبر کے اندر سوال ہو وہ نماز کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کے دوسرے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے. جس کی نماز میں کمی ہوئی پھر بڑی بھائیوں بڑا پچھتاوا ہوگا، بڑا پچھتاوا ہوگا. بھائی دیکھ لیں، کچہری میں چل جائیں، ہمارے قریب ہے، اسپتال ہمارے قریب ہے، تھانہ ہمارے قریب ہے. اب 8 بجے سے لے کر 12-1 بجے 2 بجے تک چلے جائیں، اتنا رش ہے، کوئی نہ کوئی بندہ اپنا مقدمہ وہاں پہ لے کے پہنچا ہوا ہے.
تو اللہ کے گھر ویران ہم نے چھوڑ دیے. جب اللہ کے گھر کو ہم نے ویران چھوڑ دیا پھر کچہریوں کے چکر لگنے تھے نا. جب ہم نے بازاروں کو آباد کر دیا، اللہ کے گھر کو ویران چھوڑ دیا، پھر یہ حالات پیدا ہونے تھے نا. پھر یہ مہنگائی کا زور جو چل رہا ہے ایسے ہمارے اوپر آنی تھی نا. نماز کی طرف آ جاتے جس کی یاد سزا لگ رہی ہے. حیا علی الصلاۃ، آج لوگوں نماز کی طرف آئے. آج ہم نے سننے کے باوجود اس طرف دھیان ہی نہیں کیا. حیا علی الفلاح، آج لوگوں کامیابی کی طرف. بچہ اگر امتحان ہوئے نا، ابھی بچوں کے رزلٹ آ رہے ہیں، کلاس کے اندر اس کی پوزیشن نہیں آئی تو بچے بڑے مایوس ہوتے ہیں، میری پوزیشن نہیں آئی، میری پوزیشن آنی چاہیے تھی، میں نے محنت کی تھی پورے سال، میری پوزیشن کیا آنی چاہیے تھی. اور بھائی پوزیشن کیسے آئے گی؟ محنت کے ساتھ آئے گی. تمہاری محنت کے اندر کمی رہ گئی. اللہ نے ہمیں زندگی دی اور اس سوال کے اوپر ہم جواب صحیح طریقے سے ہم تیار نہ کر سکے تو پھر بھائیو میری اور آپ کی ناکامی ہے. تھوڑی سی مصروفیت ہو نماز چھوڑ دی، تھوڑا سا کام کے اندر الجھے نماز کو چھوڑ دی. دنیا کا کام ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور نماز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ایک دوست سے بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ قاری صاحب کیا کرے، صبح 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے، اتنے بجے ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے. میں نے کہا کیا کرتے ہو پھر، کیسے اٹھتے ہو؟ کہتا جی الارم لگایا ہوا ہے. میں نے کہا کہ تو نے دنیا کے کام کے لیے الارم لگا سکتے ہو اور میں نے کہا نماز کے لیے تم الارم کیوں نہیں لگا سکتے؟ جدھر تمہاری حقیقی کامیابی تمہاری نماز کے اندر تھی، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھنے کے لیے اب الارم لگایا؟ اور جہاں سے تمہیں دنیا کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس کا تم الارم لگا کر اٹھ رہے ہو کہ میں اپنی ڈیوٹی پر 8 بجے کا ٹائم ہے، میں 7:45 بجے اٹھ جاؤں، 7:30 اٹھ جاؤں، میں ٹائم پر میں کام پہ چلا جاؤں، مجھے وہ دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے. یہ نماز اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ہم سوچتے ہیں بھائی کسی کو کہیں نا بھائی نماز پڑھ لو، بھائی میرے کپڑے ٹھیک نہیں، بھائی میں کل سے شروع کروں گا، بھائی میں پرسوں سے شروع کروں گا، بھائی میں 2 ہفتے کے بعد رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے میں پھر نمازیں شروع کروں گا. رمضان کے بعد نمازوں کے ساتھ رمضان ہے نمازیں ہیں، رمضان المبارک ختم نماز ختم. ایسا نہیں مومن ہوتا. مومن کی شان یہ نہیں ہے. مومن کی شان کیا ہے؟ 5 کا حصہ رات کو سوتے وقت پورا کر کے سونا ہے. کیا ہے جی؟ دل کو سکون ہو. سب سے پہلی فتح کیا ہے؟ سب سے پہلے مومن کی فتح کیا ہے؟ فجر کی نماز کے لیے آ جانا اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا. بڑا مزہ ہے یار، کبھی یہ اپنا کے دیکھ لو، بہت مزہ ہے. دیکھتے ہو رمضان المبارک میں لوگ سحری کے وقت جب کھا کر نماز کے لیے آتے ہیں ایسے ٹھاٹھے مارا سمندر ہوتا ہے، اور جب رمضان المبارک ختم ہوگا اور پھر جناب وہ قاری صاحب رہ جائیں گے، وہ بٹ صاحب رہ جائیں گے، وہ علی بھائی ہیں، وہ ہم نمازی پر رہ جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لائیں. یار اتنی زندگی گزر چکی ہے اور پتہ نہیں کتنی کو باقی رہ گئی ہے. ابھی بھی اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر یہ چینجنگ نہ لے کے آئے تو پھر کس وقت لے کے آئیں گے؟ کس وقت لے کے آئیں گے؟ جب اعلان ہوگا فلاں فلاں نہیں رہا اس وقت چینجنگ لے کے آنی ہے. جب کھڑے ہوں گے ہمارے آگے، ہمیں آگے منجی پہ لٹا دیا جائے گا چارپائی پہ اور قاری صاحب ہمارا نماز جنازہ پڑھا رہے ہوں گے، پھر ہم اپنی چینجنگ شروع کریں گے. یار یہ زندگی کا یہ ایک موقع ملا ہوا ہے، ابھی زندگی کے اندر چینجنگ لے آؤ، ابھی نماز پڑھ لو. قرآن مجید کی آیت مبارکہ قد افلح المؤمنون، مومنوں کو بیان کریے جا رہا ہے. مومنوں تمہاری کامیابی ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تمہاری کامیابی کس کے اندر ہے؟ نماز کے اندر ہے.
خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کے اندر ہے، تسلی کے ساتھ نماز کے اندر ہے. یہ نہیں کہ قاری صاحب نے آج 11 منٹ لگا دیے نماز کے، قاری صاحب آج تو 11 منٹ لگ گئے نماز دی، خیر تے ایسے آج تو تسی جناب 4 منٹ ہی نماز پڑھتی، خیر تے ایسے قاری صاحب آج تسی آئے نہیں نماز سے، خیر سی. بھائی خیر خائی کے لیے امام سے پوچھنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قاری صاحب، اگر قاری صاحب پوچھنے بھائی تمہارا بیٹا کتنے دن ہو گئے مسجد میں نہیں آ رہا، تسی کہو گے قاری صاحب تسی میرے پتر کے متعلق سوال کیوں کیتا ہے؟ قاری صاحب کامیابی چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ قاری صاحب کہتے ہیں جس سے میرے گھر والے کامیاب ہو رہے ہیں، ان کو پتا چل گیا کہ قد افلح المؤمنون، میرے دوسرے بھائیوں مومنین کو بھی پتا چل جائے کہ یار تمہاری کامیابی قرآن نے کس چیز کے اندر رکھی، نماز کے اندر تمہاری کامیابی رکھی. اور نماز کو بتایا گیا نماز تو دین کا ستون ہے، اور جب بھائی نماز ہی ہمارا ستون ہی کمزور بن رہا ہے تو پھر بلڈنگ کیسے اوپر کھڑی ہوگی؟ بلڈنگ کیسے کھڑی ہوگی؟ سب سے پہلے تو ہم نے ستون کو ہی مضبوط بنانا ہے نا، اس کے بعد دوسرے اعمال ہمارے آئیں گے. جب ستون ہی ہمارا کمزور بنی جا رہا ہے تو پھر جناب اوپر جتنے مرضی لینٹر ڈال لو، پھر یہی کہو گے کہ یار بنانے والے نے کوئی کمی چھوڑ دی، بنانے والے نے، میں نے مٹیریل ٹھیک لا کے دیا تھا اسے، لیکن وہ بنا کیا گیا، وہ اندر سے پھر یہ خرابی کر گیا. یار اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، ابھی وقت ہے، تو آ جاؤ اللہ کی طرف رجوع کر لو. یا ایھا، قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا، اے ایمان والو رکوع بھی کرو سجود بھی کرو، اس کے اندر تمہاری کامیابی ہے. جب ہم اتنی لمبی راتیں تھی، اب تو موسم چینج ہو رہا ہے نا، حضرت والد صاحب نے بہت محنت کی، الحمدللہ ہمارے نمازیوں کی تعداد ماشاءاللہ ٹھیک رہی. والد صاحب نے بہت محنت کی، اللہ تعالیٰ والد صاحب کو جزا دے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سر کے اوپر قائم رکھے. خیر خواہی والا کو آج کے اس دور کے اندر کو بندہ مل جائے نا، یہ سب سے بڑی دولت ہے آج کے اس دور کے اندر. مال کا ہونا اتنی دولت کامیابی نہیں، اس آدمی کا ہونا جو تمہارے لیے خیر خواہی چاہتا ہے اس کا ہونا تمہاری کامیابی ہے. آج ہم نے سمجھ لیا جس بھائی کے پاس اچھے سے اچھی فیسلٹی ہو اس کے ساتھ میرا تعلق ہو تو میری کامیابی اس کے ساتھ ہے. یہ کامیابی عارضی کامیابی ہے. حقیقی کامیابی چاہتے ہو، قد افلح المؤمنون چاہتے ہو، جس کے اندر تمہاری کامیابی ہے وہ کیا ہے جائے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز کے اندر تمہاری کامیابی ہے، نماز کے اندر تمہاری کامیابی ہے. نماز دین کا ستون ہے، نماز میرے اور آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یار نماز کے اندر ہی ہم کوتاہی کر رہے ہیں، پھر دوسرے اعمال کیسے کریں گے؟ دوسرے اعمال کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا جی؟ آج والدین آتے ہیں جی بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہم اٹھاتے ہیں قاری صاحب دعا کریں، بچہ نماز نہیں پڑھتا. حکم کیا تھا کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو تھوڑی پٹائی بھی کرو، سختی بھی کرو، وہ نماز کے لیے لگ جائے. جب ہم نے 7 سال کی عمر بھی بچے کی گزر گئی، 10 سال کی عمر بھی بچے کی گزر گئی، ہم نے اس کو مسجد میں لے کے نہیں آئے، اس بچے کے دل کے اندر بھی کیسے محبت آئے گی مسجد میں آنے کی، نماز پڑھنے کی؟ اب دعائیں کروا رہے قاری صاحب دعا کرو میرا بچہ نمازی بن جائے. بھائی ہمارے اور آپ کے آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برحق ہے، لوگوں اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو 7 سال کی عمر میں، ان کو بتاؤ دین کے بارے میں، بتاؤ ان کو نماز کے بارے میں، بتاؤ ان کو جناب بتاؤ. پھر 10 سال کی عمر ہوگی ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرو، پھر یہ چھوٹے بچے نمازی بنیں گے. کبھی ہم غور تو کریں، ہم مسجد میں سب سے پہلے آنے والے ہیں، یہ ہمارے پیچھے کتنی کو تربیت ہے ہمارے والدین کی ہے، یہ ہمارے اساتذہ کی کتنی تربیت ہے، انہوں نے ہمارے اوپر کیسی پابندی کی کہ آج اللہ کے حکم سے اللہ توفیق دیتا ہے تو ہم صف اول میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ پیچھے ہماری محنت کا یہ نتیجہ ہے. آج وہ یہ محنت نہ ہوتی تو پھر بھائی جمعے والے دن ہی مسجد بڑی ہونی تھی،
پھر بھائی ایسے ہی ہونا تھا نا، حالات ایسے ہونے تھے، جمعے کی نماز پڑھیں گے پھر اپنے اپنے کام میں اندر مشغول ہو جائیں گے، کہیں گے جی 2 ہفتے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئیں گے، ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں 2 ہفتے کے بعد رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، قاری صاحب پھر آپ سے ملاقات ہوگی، روزانہ ملاقات ہوگی۔ ایسا مومن نہ بنو۔ جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہونے والا ہے وہ ہے نماز، جو میرے اور آپ کے آقا دو جہاں سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یار ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے تو نماز کے ساتھ کرو، نماز کے ساتھ کرو۔ سب سے آخری بات بتا دوں، اپنا لینا، نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہو نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو آخری الفاظ کیا تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں ہونٹ مبارکہ ہل رہے تھے، لب سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے، قریب ہوئے تو یہی کہہ رہے تھے، آواز سنی، صلاۃ لوگو صلاۃ صلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا لوگوں کو کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے لوگوں جو تمہارے متحد ہیں ان کا خیال کرنا۔ اور ان 2 جملوں کے اندر قربان جائیں اس آقا دو جہاں سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حقوق اللہ کو بھی ادا کر دیا، بتا دیا، اور حقوق العباد بھی بتا کر دی۔ کیوں؟ نماز کس کے لیے پڑھنی ہے جی؟ اللہ کے لیے۔ اجر کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ زکوٰۃ کس کے لیے دینی ہے جی؟ اللہ کے لیے۔ اجر کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ رمضان المبارک کے روزے کس کے لیے رکھنے ہیں جی؟ اللہ کے لیے رکھنے ہیں۔ اجر کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ حج کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، تو اس کے اوپر اجر کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ بھائی اتنی چیزیں ہونے کے باوجود ہماری کوتاہی ہو جائے، ہم اس کے اندر ہم تیاری نہ کر سکیں، اور اتنی زندگی گزرنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر کچھ چینجنگ نہ لا سکیں، پھر بھائی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج اللہ کے گھر کو ہم آباد کر لیں، ہسپتال ویران ہو جائیں گے، کچہریاں ویران ہو جائیں گی۔ بھائی بیٹھے ناراض نہیں ہونا، جو ضرورت ہوئیں گے ان کو وہ آئیں گے، لیکن جس طرح ادھر رش ہے اللہ کے گھر کو آباد کر لو، اللہ سارے مسئلے حل کر دیں گے۔ یار نماز کو اپنی عادت بنا لو، اور زندگی میں کامیابی چاہتے ہو نماز کو اپنی عادت بنا لو، جدھر بھی ہو ٹائم ملے دیکھ لو، 12:30 ٹائم ہے، 1 بجے کا کدھر ٹائم ہے، 4 بجے کدھر ٹائم ہو رہا ہے، ادھر جلدی پہنچ کے نماز کو ادا کر لو۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ اس کے اندر کامیابی ہے، اس کے اندر کامیابی ہے۔ اگر نماز کے اندر کوتاہی رہ گئی میرے بھائیوں، پھر دوسرے معاملات بڑے سخت ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما لے۔ جو کچھ کہا گیا مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔